رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احکام تجارت سلسلے کا مقصد کیا ہے؟ سلسلہ احکام تجارت کا مقصد ہے خاص طور پر مالیاتی تجارتی مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، آپ کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دینا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے کے اندر ہم ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں بالخصوص جو مارکیٹوں میں پائے جاتے ہیں۔ اصول و ضوابط اور قواعد، یہ چیزیں کتابوں میں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے بعین ہی وہ مسائل، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو کتابوں میں بھی موجود نہیں ہوتے۔ ہمارے سلسلے کے اسلامی بھائی مارکیٹ میں جاتے ہیں، مجلس کے اسلامی بھائی، جو کرنٹ لوگوں کی سچویشن ہے، مارکیٹ میں پائے جانے والی صورتحال ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، لوگ جس طرح کے لین دین کے معاملات کر رہے ہیں، ان سے متعلق سوالات لیتے ہیں اور پھر ہم اس سلسلے میں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا جو سلسلہ ہے بالخصوص اس کا موضوع ہے کمیشن اور بروکری کے مسائل۔ ہمارے عرف میں لفظ کمیشن 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ ایک معنی اس کا ہے یعنی وہ جگہ جہاں رشوت کا لین دین ہوتا ہے وہاں بھی کمیشن کا لین دین بولتے ہیں۔ تو لوگ رشوت کو کوئی بھی نام دیں، وہ اپنی جگہ پر ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جس کمیشن کے بارے میں اپنے سلسلے میں گفتگو کریں گے اس سے مراد ہے کہ 2 پارٹیوں کا سودا کروانے کے بعد جو مالی معاوضہ لیا جاتا ہے، جسے دلالی بھی کہتے ہیں، جسے بروکری بھی کہتے ہیں، اس کے تعلق سے عصر حاضر کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے معاشرے کے لوگ، مارکیٹ کے لوگ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ والے ہم سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، کمیشن لینے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، یہ بیان فرما دیجیے۔ کمیشن لینے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تو بہت ہی جو ہے وہ اہم سوال بھی ہے اور تاریخی سوال بھی ہے۔ تو میری تو کوئی ریسرچ نہیں ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور پہلی مرتبہ کس نے کس سودے پر کمیشن دی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کتب فقہ کے اندر اس کے مسائل قدیم زمانے سے موجود ہیں۔ جیسے فتاویٰ قاضی خان، کوئی آج کل کی کتاب نہیں ہے، 7ویں 8ویں صدی کی تالیف ہے، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، کسی نے رشتہ کروایا اور رشتہ کروانے کے بعد آیا وہ اجرت کی مستحق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں بیان کیا ہوا کہ جب اس نے محنت کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، تو بلا شبہ وہ اجرت کی مستحق ہوگی۔ تو ایک ایسی کتاب جو 7ویں 8ویں سن ہجری کی ہے، اس میں ہم اس طرح کے مسائل دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی بھی جو کتابیں ہیں ان میں بھی دلالی، بروکری، عربی میں سمسار بھی کہتے ہیں،
اس کے مسائل موجود ہیں، تو یقینی طور پر یہ جو معاوضہ کمانے کا طریقہ ہے، اجرت کمانے کا طریقہ ہے، یہ کافی پہلے سے چل رہا ہے۔ دوسرا سوال، سلسلہ احکام تجارت کے حوالے سے نہایت ہی مفید ہے، اور اس سلسلے سے کاروباری حضرات کو جو ہے وہ کافی اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چاولوں کے کاروبار میں جب بروکر دو پارٹیوں کو ملاتا ہے تو وہ دونوں پارٹیاں مل کے بروکر کو ہٹا دیتے ہیں، تو بروکر اس حوالے سے کیا اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی میں چاہتا ہوں۔ یہ کام بہت لو کوالٹی والے چاولوں میں ہی ہوتا ہے، جبکہ اعلیٰ کوالٹی والے چاولوں میں یہ کام نہیں ہوتا۔ مدنی چینل بہت زیادہ دینی معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، اور اس سے ہمیں دین کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، باپا کا سایہ بھی ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ دو پارٹیوں کو ملوانے کے بعد پارٹیاں آپس میں ڈائریکٹ ہو جائیں اور بروکر کو نکال دیں، بروکری کا اصل جو معاوضہ ہے وہ کس چیز پر بنتا ہے؟ دیکھیں، عام طور سے پیسے کمانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تجارت کرنا، بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے، دکان کھول کر بیٹھتا ہے، یا پارٹنرشپ کرتا ہے، یا مداربت کرتا ہے، یہ سب تجارت ہے، تجارت کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نوکری کر کے آمدنی حاصل کرنا۔ اب نوکری جو ہے وہ جو کرتا ہے اسے اجیر خاص کہتے ہیں۔ ایک مقررہ وقت کے اندر وہ پابند ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مالک کے لیے، اپنے سیٹ کے لیے یا اپنے ادارے کے لیے وقت دینا ہے۔ ہمارے ہاں عرف یہ ہے کہ مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے بھی ادارے ہیں یا بعض ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پر ملازم کو ڈیلی ویجز پر رکھا جاتا ہے، یومیت اجرت دی جاتی ہے۔ تو دوسرا طریقہ ہے اجرت کمانے کا، باقاعدہ جو ہے ملازمت کرنا۔ تیسرا طریقہ ہے ہنر مندی کے ذریعے پیسے کمانا۔ جو ہنر مند ہوتا ہے وہ کسی ایک کا ملازم نہیں ہوتا، جیسے دھوبی ہے، ویلڈنگ کرنے والا ہے، میکینک ہے، اسی طریقے سے درزی ہے۔ یہ افراد ہنر مند ہیں، یہ اپنا کام لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں مختلف کام لے کر، اور یہ اپنی محنت سے، اپنے ہنر مندی سے ان کا کام کر کے دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو اجیر مشترک کہا جاتا ہے۔ تو اسی نوع کا، اسی کیٹیگری کا ایک فرد ہے بروکر۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ہنر مندی استعمال کرتا ہے۔ اس کی ہنر مندی کیا ہوتی ہے؟ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہ 2 پارٹیوں کو ملاتا ہے۔ ایک پارٹی مال خریدنا چاہتی ہے، ایک بیچنا چاہتی ہے، یا پھر ایک پارٹی ہے جو کرائے پہ گھر دینا چاہتی ہے، دوسری کرائے پہ گھر لینا چاہتی ہے۔ اس کا کام ہے دونوں پارٹیوں کے پاس جانا، ایک دوسرے کو کنونس کرنا اور ان کا سودا کروانا۔ اس کی دوڑ دھوپ اس میں شامل ہوتی ہے، وقت شامل ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے کے اندر جتنے مہنگے سودے ہیں اس کے اعتبار سے بروکر کا سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ وہ پارٹیوں کو بلاتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، مطلب کہ جو ضروری ریفریشمنٹ ہے وہ انہیں دیتا ہے۔ بعض اوقات گھروں میں گھر دکھانے کے لیے لے کے جاتا ہے، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، تو پورا دن لگا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی گاڑی کا فیول جل رہا ہوتا ہے، اس کے فون کے جو اخراجات ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر یہ معاوضہ لے رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مال و زر ہے وہ بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب سیکھنے کو یہ ملا کہ جو بروکر 2 پارٹیوں کو ملوانے کی کوشش کرے گا، اگر تو اس نے عرف کے مطابق کوشش کی ہے، مثال کے طور پر اس نے پہلی دفعہ بتایا کہ جی میرے پاس مکان تو ہے، کہاں ہے؟ جی فلاں جگہ ہے، پارٹی اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے جا کر اس شخص سے جس کے بارے میں سے پتہ چلا خود سودا کر لیا۔ صرف یہ چاولوں میں نہیں ہوتا، اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اور بہت سارے سودوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جہاں بھی اس طرح بروکری کا نظام ہوتا ہے۔ تو اب پارٹی پہلی دفعہ اس کے پاس آئی اور آ کر اس کے منہ سے اس کا جو ہے وہ تعارف نکل گیا۔ عام طور پر بروکر
پارٹی کے بارے میں بتاتے نہیں جلدی سے، وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ پارٹیاں ڈائریکٹ نہ ہو جائیں. تو اس میں تو اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے، پارٹی ایک معلومات کرنے کے لیے آئی اور اس کے بعد وہ چلی گئی. اس طریقے سے معلومات کرنے پر معاوضہ نہیں بنتا. ہاں یہ بروکر مثال کے طور پر چاول ہی کا معاملہ ہے، سیمپل لے کر آ رہا ہے، سیمپل لے کر جا رہا ہے، ان کا تبادلہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈیلنگ کے حوالے سے ریٹ بتا رہا ہے کہ جناب اتنے میں نہیں، اتنے میں پارٹی مان رہی ہے، تھوڑا کم کرنا پڑے گا، تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا. اس تمام مراحل جب اس نے پورے کر لیے اور عین وقت پہ پارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہم آپس میں خود کر لیں گے، یہ چوری چھپے وہ خود کر لیتی ہیں، تو یاد رکھیے اس حوالے سے ہم نے ایک فتویٰ بھی لکھا ہے کہ اس موقع پر جو دوڑ دھوپ اور محنت کی گئی، اتنی محنت بھی قابل معاوضہ بنتی ہے. مثال کے طور پر اگر سودا ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اس کو 2% ملتا یا 2% کے اعتبار سے ممکن اسے 10,000 روپے ملتے، 20,000 روپے ملتے. سودا ہو جانے کے بعد تو 10 یا 20,000 روپے اسے ملتے، لیکن سودا نہیں ہوا، اس کے ذریعے نہیں ہوا، پارٹیوں نے خود کر لیا. تو یہ نہیں کہیں گے کہ بروکر کا کچھ بھی نہیں بنا، نہیں، یہ غلط فہمی ہے. آپ اس کا حق دبائیں گے، اس کو جو ہے وہ معاوضہ ملے گا، لیکن چونکہ اس کا جو کام ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، اس کا کام ایک حد تک جا کر رک گیا، لیکن اس سے پہلے اس نے جو بھی کام کیے عرف کے اعتبار سے، دوڑ دھوپ کے اعتبار سے قابل معاوضہ کام بنتے ہیں. تو اس محنت کی، اتنی محنت کی کا جو بھی عرف ہو، وہ عرف کے مطابق اس بروکر کو پیسے دیے جائیں گے. ایسے موقع پر اسے پیسے نہ دینا اس کا حق مارنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اسے اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنا سودا ہونے کے بدلے اسے ملتے، لیکن چونکہ اس نے محنت کی ہے، اتنی محنت کے جتنے پیسے بنتے ہیں، یہ پیسے بلا شبہ اسے دیے جائیں گے. دوسرا سوال سنائیے گا. السلام علیکم. سلسلہ احکام تجارت میں میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، بروکر کی بروکری میں سے 10% کاٹ کر دیگر عملے کو دے دیا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ بعض مارکیٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ بروکر کو پتہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مارکیٹ کا عرف ہے کہ 2% اسے بروکری ملنی ہے. یہ جو یان کی مارکیٹ ہے اولڈ سٹی ایریا میں، یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، چاول کی مارکیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے، ممکن ہے کسی اور جگہ بھی ہوتا ہو. بروکر کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو 2% ملے گی. 2% مثال کے طور پر 20,000 روپے بنتے ہیں. تو اب اس بروکر کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مطلب کہ پیسے بنتے ہیں میرے، اس میں سے 10% کم ہو کر مجھے ملیں گے. یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر اب اسے 20 کے بجائے 18 ملے، تو اب پہلے سے جب سے پتہ ہے کہ 2% ہم دیں گے، لیکن 2% کا 10% کاٹ کر دیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر ظلم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کا اسے پتہ نہیں تھا، یا یہ ایسا سودا ہے جس میں جہالت ہے، کنفیوژن ہے، یا یہ ایسا سودا ہے جس کی وجہ سے جو بروکر ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ایک مارکیٹ میں رائج طریقہ ہے، عرف کے مطابق ایک طریقہ ہے، ہم اسے جائز ہی سمجھتے ہیں. اسے مارکیٹ میں سکڑی کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو یہ بروکر کی رضامندی سے، پہلے سے موجود رضامندی سے کاٹنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بروکر مارکیٹ میں آتا ہے جسے پتہ نہیں اس کے بارے میں کہ اس طرح بھی ہوگا، تو ایسے موقع پر یہ ہے کہ سودا کرنے سے پہلے ہی واضح کر دیا جائے کہ ہماری مارکیٹ میں یہ عرف ہے، آپ اگر ہمارا کام کرواتے ہیں تو ہم جو بھی آپ کو بروکری دیں گے، کمیشن دیں گے، اس کا 10% کاٹ کر آپ کو دیا جائے گا. وہ 10% ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے اپنے منشی، کلرک اور جو ٹیلی فون آپریٹر، جو پیون وغیرہ اسٹاف ہے، تو یہ اس میں تقسیم کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو بروکری ہے اس کا کاٹنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا سوال سنائیے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں اپنا پراپرٹی بیچنا چاہ رہا ہوں، اس کا ویلیو ہے 30 لاکھ روپے، اور بروکر اپنی طرف سے 32 لاکھ مانگ رہا ہے پارٹی سے. تو یہ 2 لاکھ کا شرعی لحاظ سے کیا بنتا ہے، حکم ہے؟ تو آپ ذرا اگر تفصیل بتا دیں مہربانی ہوگی. ان کی پراپرٹی ہے، اگر ان کی اجازت سے بروکر پارٹی سے زیادہ مانگ رہا ہے تو
ایسا تو ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک پارٹی نے بروکر سے کہا کہ میں کم سے کم اس کو 20 لاکھ کا بیچوں گا، اس سے کم کرنے کی میری گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ بروکر سب کو جا کر یہی بتائے کہ بھئی 20 لاکھ کا یہ فلیٹ مل رہا ہے۔ عرف میں یہ بات ہے کہ بروکر جا کر 22 کا بتائے گا، 25 کا بتائے گا، پھر پارٹی کو نیچے لے کر آئے گا۔ تو اب یہاں پر دو صورتحال ہے، بروکر جو ہے وہ نمائندہ ہے، وہ وکیل ہے، جس شخص کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کا وکیل ہے، تو وہ ایک عرفی اجازت کی بنیاد پر، ایک انڈرسٹوڈ اجازت کی بنیاد پر بارگیننگ کا طریقہ اپناتا ہے۔ پارٹی کا آخری مطلب کہ ریٹ 20 لاکھ ہے تو وہ 22 یا 25 جا کر بتائے گا، اور پھر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس میں کمی کرے گا۔ تو اگر تو اس طرح ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بروکر نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ ضروری ہے کہ خریدار جو ہے جتنے میں وہ راضی ہوا، مثال کے طور پر بیچنے والے نے کہا تھا جی میں 20 آخری میں دوں گا، اور خریدار جو ہے 24 میں مان گیا، تو اب بروکر کے اوپر یہ لازمی ہے کہ پارٹی کو اگر اصل قیمت بتائے کہ آپ کے فلیٹ کا سودا میں نے یا آپ کی فلاں چیز کا سودا میں نے اتنے لاکھ میں کیا ہے۔ اگر کوئی بروکر ڈنڈی مارتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پارٹی تو 20 میں بیچنے کے لیے تیار تھی اور میں نے تو اس کا 24 میں بکوا دیا ہے، تو کیا ضرورت ہے پارٹی کو 24 بتانے کی، اس کو 21 بتا دیتے ہیں، 22 بتا دیتے ہیں، کافی ہے، آخر اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے، وہ تو 20 میں بیچنے کے لیے تیار تھا۔ تو اس طرح کا کوئی بھی اقدام جو ہے اسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں ایک اور آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ اپنے دکان میں اپنے ملازم کو بٹھا کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا 2000 سے کم یہ چیز نہیں بیچنی آپ نے۔ اب ہر دکاندار بارگیننگ کرتا ہے، اور پارٹی جو ہے وہ کوئی آئی اور اس نے کہا کہ جناب یہ چیز تو 2500 روپے کی ہے، وہ 2500 روپے کی خرید کر چلی گئی۔ تو اب اس جو سیلز مین ہے اس کو یہ سوچنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ میرے مالک نے تو کہا تھا 2 سے کم نہیں بیچنی، میں نے تو 2.5 کی بیچی ہے، چلو 500 روپے جیب میں رکھ لیتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا تو بل بھی نہیں بنتا، وہ اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں خود ہی خود جو ہے اپنے آپ ہی کوئی فتویٰ دے تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اس طرح جو مال رکھا جائے گا وہ مال حرام ہوگا، خیانت کا مال ہوگا۔ بروکر جو ہے وہ امین ہوتا ہے، امین کا مطلب ہے دیانت دار، اس کے ذمے ایک کام سپرد کیا گیا ہے جو اس نے دیانت داری سے ادا کرنا ہے، اور دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے میں سودا ہوا ہے وہ اتنے کا ہی بتائے۔ تو سوال ان کا اصل میں یہ تھا کہ پارٹی نے کوئی اور ریٹ بتایا اور انہوں نے جا کے زیادہ بتا دیا، تو زیادہ بتانے کی ایک صورت ممکن ہے، وہ میں نے عرض کی، اور ایک وہ صورت ہے کہ جو ناجائز ہے وہ بھی میں نے بیان کی۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ایک جگہ لیتے ہیں کرائے پر اور بغیر مالک کی اجازت کے ہم کسی اور کو آدھی جگہ دے دیتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جگہوں کی اپنی اپنی نوعیتیں ہیں۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ مالک کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ مالک کو وہاں پر مزاحمت ہوتی ہے مالک کی، اور وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوتا کہ اس کی جو جگہ ہے اس کے پارٹیشن کیا جائیں، 2 حصے کیا جائیں، الگ الگ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک دکان ہے اور اس دکان میں 2 کاؤنٹر رکھ دیے جائیں، جیسے موبائل کی دکان ہے، ایک طرف جو ہے وہ نئے موبائل بک رہے ہیں، ایک کاؤنٹر پر پرانے موبائل بک رہے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے اس کا کام پرانے موبائل کا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نئے موبائل خریدے، اور ایک سے ایک سیٹ آتا ہے، تو اس نے کسی اور کو کہا کہ یار تم میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ، دکان کا کچھ کرایہ تم دے دینا۔ تو اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کسی کو بٹھا لیا، ایک کاؤنٹر اس کو دے دیا، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ اب دکان میں نہ تو کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، نہ کوئی اس کا حسن خراب ہوا، نہ کوئی اور ایسی چیز ہوئی۔ تو یہاں تو بالکل واضح ہے کہ اس طریقے سے ایک کاؤنٹر اس نے دوسرے کے حوالے کر دیا، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن ہر جگہ جو ہے وہ اس کے تعلق سے مختلف صورتیں بنیں گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تو خیر اپنی
جو چیز کرائے پر لی ہے اس کا کچھ حصہ دوسرے کو کرائے پر دینے کے تعلق سے مسئلہ تھا، لیکن بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں اور پوری کی پوری آگے کرائے پر دے دیتے ہیں۔ خاص طور پر حرمین شریفین میں جو ہوٹلنگ کا کاروبار ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے بلکہ پاکستان کے ٹھیک ٹھاک لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ خود جو ہے وہ مطلب کہ کسی ایک پارٹی نے، کسی ایک ٹھیکیدار نے پورا ہوٹل بک کر لیا، اب اس نے آگے 20 کمرے کسی اور کو دے دیے، پھر اس نے آگے 20 کمرے کسی اور کو دے دیے، تو اس طریقے سے یہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کسی کو بھی کہیں بھی کسی بھی موقع پر ایسا کام کرنا پڑے کہ اس نے جو جگہ خود کرائے پر لی ہے وہی جگہ وہ دوسرے کو کرائے پر دینا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اس سلسلے میں کچھ شرعی احکام ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان شرعی احکام کو فالو کریں گے، جو شریعت مطہرہ نے جائز طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق کریں گے تو جائز ہوگا، ورنہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک تو بنیادی صورت یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اگلی جو وہ ہے کرائے پر دینا ہے وہ کم اجرت میں ہو رہا ہے یا زیادہ اجرت میں ہو رہا ہے۔ اگر وہ کم اجرت میں معاملہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے دکان لی اور وہ نہیں چل پائی، اسے پتہ ہے کہ مجھے جو ہے نا سالانہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کرایہ پڑے گا، تو یہ 1,80,000 میں کسی اور کو دے دیتا ہے۔ عقلی طور پر ایسا ممکن ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تو کرائے پر لی ہوئی چیز آگے دینی ہے اور وہ کم کرائے پر دینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ کرائے پر دینی ہے تو پھر 2 شرطوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کرائے پر لی پاکستانی روپے کے بدلے 10,000 روپے کے بدلے کرائے پر لی اور آگے 15,000 روپے کے بدلے کرائے پر دے دی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس مقام پر جو کرایہ ہے اس کے جنس تبدیل ہو جاتی تو ممکن تھا۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ میں آپ سے فلاں کمپنی کے موبائل سیٹ اس کے بدلے لوں گا، اس کنڈیشن کے، یہ اس کا کرایہ ہے۔ تو اگر جنس بدل جائے، جس جنس پر اس نے کرائے پر لیا ہے آگے یہ کسی اور جنس کے بدلے کرائے پر دیں تو جواز کی صورت موجود ہے۔ دوسرے جواز کی صورت یہ ہے کہ اس چیز کے اندر کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اس نے اس جگہ میں رنگ و روگن کروا دیا، پردے لگوا دی، کھڑکے لگوا دی، ضروری کام کروا دیے، اضافہ کروانے کے بعد پھر آگے کرائے پر دی، تو اب یہ ہے کہ اب بھی یہ زیادہ کرائے پر دے سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے اور ہم جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اپنے سلسلے میں جو باتیں بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام ہم نے سنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔